بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور میرے بالخصوص حفاظ ساتھیوں، آپ حضرات کی خدمت میں چند ایک گزارشات عرض کرنی تھی جو ایک بہت نہایت اہم اور ضروری ہیں۔ وہ اس اعتبار سے کہ اب رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج بلکہ 14 تاریخ اس کی ہو چکی ہے، وہ 15ویں لگ چکی ہے، تو آدھا مہینہ یہ گزر گیا۔ اس کے بعد شعبان ہے، اس کے بعد پھر رمضان ہے، تو حفاظ اپنی بحمد اللہ تعالی منزل کو دوہرا رہے ہوں گے اور منزل کو مضبوط سے مضبوط کر رہے ہوں گے۔ لیکن جن حضرات کے ہاں وہ تراویح پڑھاتے ہیں، وہ ان کے مقتدی ہیں، چاہے وہ ان کے سرپرست ہیں، چاہے وہ ان کے نگران ہیں، کچھ باتیں ان سے عرض کرنی ہے اور کچھ باتیں حفاظ کے اعتبار سے ہیں۔ جو نگران ہیں، جن کی زیر سرپرستی کے اندر، زیر نگرانی میں حفاظ تراویح سناتے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ ایسے حفاظ کو ہرگز آگے نہ کھڑا کریں کہ جو پورا سال و سال قرآن کریم سے دور رہتے ہیں اور اس کا لباس شرفا کے مطابق نہیں ہوتا، شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، ان کا لباس بے ڈھنگا ہوتا ہے، ان کی حرکات اور سکنات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک حافظ قرآن کی نہیں ہونی چاہیے، جو ایک امام میں تراویح ہو اس کی نہیں ہونی چاہیے۔ سال و سال اس کے سر کے اوپر کم از کم ٹوپی نہیں ہوتی، ساتھ ساتھ میں لباس پینٹ شرٹ ہمیشہ اس کے لباس وہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نعوذ باللہ ٹک ٹاک، فیس بک اور اس پر ان کے عجیب طرح کی تصویریں، پکچرز وغیرہ ہوتی ہیں، تو ایسے حافظ کو ہرگز اپنا امام نہ بنائے۔ اس طرح کے حافظ کو سامنے کھڑا کر کر نماز پڑھوانا، نماز تراویح کی نہ اقتداء کرنا، تو یہ علماء نے، فقہا نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر ہے جب آپ کے سامنے کوئی دوسرا حافظ نہ ہو ان سے اچھا بہتر، تو اس صورت میں آپ ایسے حافظ کو کھڑا کر سکتے ہیں مجبوراً۔ لیکن ایسے حافظ کی اجازت نہیں کہ جو پورا سال و سال قرآن سے دور، قرآنی ماحول سے دور، شرفا کے لباس سے دور، شریعت مطہرہ کے مطابق جو لباس ہے اس سے دور، اور نعوذ باللہ خرافات اور بدعات میں پڑا رہے، ساتھ ساتھ میں تصویریں اس کی اس طرح کے سامنے آئے کہ جس کو اگر ایک عام شریف النفس آدمی ان تصویروں کو دیکھ لے تو ہرگز اس شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھے، تو ایسے بندے کو ہرگز اپنا امام نہ بنائے۔ اور ساتھ ساتھ میں داڑھی کا مسئلہ ہے۔ بعض حفاظ ایسے ہیں جو جیسے ہی رمضان قریب ہوتا ہے، 1-2 مہینے رہ جاتے ہیں، تو داڑھی بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہو، تراویح ختم، یہاں تک کہ رمضان کے گزر جانے کا بھی انتظار نہیں کرتے بلکہ تراویح کے ختم کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے ہی تراویح ختم ہو، فوراً وہ اپنی داڑھی کے اوپر کینچی لگانا شروع کر دیتے ہیں، سیٹنگ کروانے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے حفاظ کو بھی آگے ہرگز کھڑا نہ کریں کہ جو داڑھی والے ہیں، اور داڑھی والے اپنی داڑھی کو پورا سال و سال سیٹنگ کرتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں، اور رمضان سے 1-2 مہینے پہلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو مقتدی ہم سے صحیح طریقے سے پاگل بن سکیں اور ان کو نماز اچھی طرح پڑھا دیں۔ تو لہٰذا ایسے حفاظ کو ہرگز نہ اپنے آگے کھڑا کریں، نماز تراویح کو خراب نہ کریں اپنی۔ ساتھ ساتھ میں ایسے حفاظ جو کہ نعوذ باللہ کوئی حرام جاب کرتے ہیں، بینکوں میں جاب کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے سودی لین دین کے اندر مبتلا ہیں، ایسے حفاظ کو بھی اپنا امام نہ بنائیں۔ یہ تو ان کے حوالے سے ہے کہ جو نگرانی کرتے ہیں، جو اپنی زیر سرپرستی کے اندر ان حفاظ کو کھڑا کرتے ہیں۔ اور کچھ باتیں حفاظ کے حوالے سے ہیں کہ وہ حفاظ قرآن کریم کو جہاں بھی سنائیں، اتنی جلدی نہ سنائیں کہ آپ کے منہ سے حرف ہی ادا نہ ہو، آپ کے منہ سے الفاظ ہی ادا نہ ہو اور پیچھے والے کو کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے۔ چلو پیچھے والے جو عامی لوگ ہوں ان کو الفاظ سمجھ میں نہ آ رہے ہوں تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن کم از کم جو حفاظ ہوں ان کو تو سمجھ میں آئے۔ اتنی اسپیڈ سے پڑھے کہ
جتنی اسپیڈ سے آپ خود ادا کر رہے ہو حروف کو، آپ مطمئن ہو، آپ کے پیچھے حفاظ مطمئن ہو، جو عام لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ایک ایک حرف سمجھ میں آئے۔ جلد بازی کس چیز کی ہے؟ کیونکہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر نیکی ملتی ہے۔ اس صورت میں جب حروف ادا ہوں، جب الفاظ اور حرف ہی ادا نہیں ہوں گے آپ کی زبان سے، تو کہاں نیکی ملے گی؟ لہٰذا حروف کی ادائیگی کا بہت خیال کریں، جلد بازی نہ کریں۔ دوسرے نمبر پر کہ قرآن کریم کو جہاں بھی سنا رہے ہوں وہاں پر ایسے کریں، مثال کے طور پہ اگر آپ کسی جگہ پر سنا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ مسجد کے اندر عشاء کی نماز پڑھ کر جائیں، پھر وہاں اپنی جگہ پہ تراویح پڑھائیں۔ اگر اسی ترتیب مشکل ہوتی ہے تو پھر اس جگہ بھی اپنی جماعت کروا سکتے ہیں عشاء کی، فوراً نماز پڑھائیں۔ اور حفاظ اس کے اندر اور ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی 10 روزہ 15 روزہ تراویح پڑھاتے ہیں، اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قرآن کریم ختم اور تراویح بھی ختم، تراویح کی بھی چھٹی۔ تو لہٰذا ایسے جو حفاظ ہیں جو تراویح اپنی 10 روزہ تراویح پڑھانے کے بعد یا 15 روزہ تراویح پڑھانے کے بعد تراویح کی بھی چھٹی کر لیتے ہیں، تو ایسے حفاظ کو بھی آگے کھڑا نہ کریں۔ ایسے حفاظ، کیونکہ وہ تو پھر ایک نام کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا نام ہو جائے گا ہم نے تراویح پڑھائی ہے، واہ واہ ہو جائے گی، اس کے بعد تراویح کیا ہے، قرآن کیا ہے اور مقتدی کیا ہے، کوئی کسی کے پہچان نہیں۔ تو لہٰذا ایسے حفاظ کے حوالے سے بہت زیادہ نظر رکھنی ہے، خاص طور پہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں حفاظ تلاش کرنے کے لیے جو خود معتبر ہوں، جو لوگوں ایسے حفاظ کی ترتیب بناتے ہوں، اور جو خدا نہ خاصہ داڑھی کاٹتا ہو نا اور 1-2 مہینے پہلے رکھنا شروع کر دیتا ہے، تو پنوری ٹون کا فتویٰ ہے کہ سال بھر وہ داڑھی رکھے گا پہلے، اس کے بعد اگلے سال اس کو تراویح سنانے کی اجازت دی جائے گی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس عزم کے ساتھ آئے کہ میں انشاءاللہ آئندہ داڑھی نہیں کاٹوں گا، میں نے پورا سال اپنی داڑھی کو چھوڑے رکھا ہے، میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے اس کو، لہٰذا اب آئندہ بھی نہیں اس کو ہاتھ لگاؤں گا، تو اس شرط پر میں نماز تراویح میں مجھے شریک ہونے دیا جائے، امام بنایا جائے، ورنہ تو اس کو بھی بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے حفاظ کا بہت خیال کریں، ورنہ خدا نہ خاصہ ہماری سال کے اندر ایک مرتبہ تراویح آتی ہیں اور قرآن کریم مکمل سنا جاتا ہے، جلد بازی کی وجہ سے قرآن کریم بھی ہم عجیب سا سنتے ہیں، ساتھ ساتھ میں نعوذ باللہ جو حفاظ بیچارے داڑھی کی وجہ سے عجیب حرکتیں کرتے ہیں اور داڑھی کی وجہ سے داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک داڑھی کا مذاق ہے نا، یہ شریعت کی ایک اہم ترین چیز ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے یہ داڑھی مبارک۔ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی رمضان سے 1-2 مہینے پہلے رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو کٹواتے رہتے ہیں پورے سالوں سال، تو کتنا بڑا مذاق ہے۔ شریعت مطہرہ کے اصول کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر قرآن کریم سنانے کے لیے آپ سب کے آگے امام بن رہے ہیں، تو یہ کوئی مذاق چیز نہیں ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، لہٰذا ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے حفاظ کی ترتیب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔